اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ کفروا یعلمون الناس السحر، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان لینے والے ہیں، تو اے لوگو تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ ایسی چیزیں سیکھتے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برات کا اظہار فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود نہ جادو کیا اور نہ جادو سیکھا نہ جادو سکھایا، یہ تہمت ہے۔ آگے ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے تو ان کے بارے میں ہے کہ یہ دو بڑے مقرب فرشتے تھے۔ جب ملائکہ نے، فرشتوں نے انسانیت کا
بنی آدم کا حال زار دیکھا تو عرض کی مولا یہ تو بالکل ہی گمراہی کی طرف لوگ چل رہے ہیں، چند ایک تیرے ماننے والے ہیں اور بہت خرابیاں پڑ گئی ہیں۔ اگر تو ہمیں خلیفہ نہیں بناتا تو کم از کم ان کا نائب، یعنی کہ ان بنی آدم کا ہی نائب دے ہمیں بنا کے بھیج دے کہ ہم ان کو سیدھی راہ پہ لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں، میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہیں میں نے ہرس، ہوس، شہوت جیسی چیزیں نہیں دیں، لیکن انسان کو دی ہیں۔ تو اس لیے تم میری پاکی بولتے ہو، صرف اور صرف میری عبادت میں لگے رہتے ہو۔ اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں جو میں نظام کر رہا ہوں، یا تم سمجھتے ہو کہ تم کچھ کر لو گے جا کے، تو اپنے میں سے 2 فرشتے چنو جو تم میں سب سے زیادہ تمہیں لگتا ہے کہ نیک ہے۔ تو فرشتوں نے پھر ہاروت اور ماروت کا انتخاب کیا، ان کو دنیا میں بھیجا گیا بطور آزمائش۔ جب وہ دنیا میں آئے تو جادو کے کلمات لے کے آئے اور لوگوں کو سکھاتے، لیکن اس سے پہلے بتا دیتے کہ یہ کیا ہے اور اس سے کیا نقصان ہے، اس سے ایمان کی بربادی ہے۔ صبح آتے اور اسم اعظم اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا، اس اسم اعظم کو پڑھتے اور پھر آسمانوں پر چلے جاتے، یعنی کہ دن یہاں گزارتے اور رات پھر واپس چلے جاتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگ جادو کے معاملات میں آتے جاتے رہے۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے جو اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس جادو کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے کہ میاں بیوی میں جو ہے جدائی ڈالتے تھے، اور بھی کئی نقصانات ہیں جادو کے، کئی بندشیں، کئی معاملات ہیں، لیکن اللہ پاک نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ کوئی ضرر کسی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی کہ اللہ کے اذن کے بغیر۔ بڑی ہی اعتقاد کی یہ بات ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں سارے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا اذن نہ مل جائے تو نقصان بھی بندے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ضرر والی چیز، ضرر خود کبھی انسان تک نہیں پہنچتا جب تک اللہ پاک کی طرف سے اذن نہ ہو۔ پتہ چلا کہ کسی کو اپنا ملجا و ماوا بنا لینا عمل کو، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اور ہر ضرر سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہر جادو، ہر ٹونے، ہر برائی سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ کی پناہ مانگیں اور اس کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے کہ کوئی اس کے لیے وسیلہ اچھا مل جائے، کوئی کامل ولی مل جائے، کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو ہمیں اس جادو، اس ٹونے سے نجات دے دیں، اگر ایسا ہو بھی جائے تو۔ اس میں ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جادو تو مسلمانوں سے ٹوٹا نہیں، اب کوئی عیسائی یا ہندو تلاش کرتے ہیں وہ جادو کو صحیح کاٹ کر لے گا۔ تو کتنا کمزور ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگ۔ ایسا سوچنا بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم قادیانیوں سے حوالے لینا شروع کر دیں کہ تم آخری نبی کے بعد نبی کیسے مانتے ہو، تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ حوالے وہ لے گا، اس پر بحث وہ کرے گا کہ کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں جس کو خاتم النبیین کے عقیدے پر یقین نہ ہو۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں۔ ہم قادیانی کے بارے میں کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے، کوئی دلیل لینا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں حتمی فیصلہ قرآن نے خاتم النبیین کے لفظ سے دے دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حتمی طور پر یہ چیز عطا کر دی ہے کہ وما ہم بدارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ تو اس پر ایمان ہمارا کامل ہونا چاہیے۔ اب ہاروت اور ماروت سب کو سکھاتے، ادھر آتے، شام کو چلے جاتے۔ ایک عورت آئی اپنے مرد کے معاملے میں، تو وہ عورت اتنی حسین و جمیل تھی، اس کا نام زہرہ تھا، تو وہ اس پر عاشق ہو گئے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں غیر مذہب ہوں، تم اور مذہب والے ہو، ہمارا اکٹھا ہونا کیسے ممکن ہے؟
بہرحال انہوں نے اپنی خواہش کرتے رہے، وہ آتی جاتی رہی۔ ایک دن اس نے کہا کہ اگر تم اپنی خواہش پوری کرنی چاہتے ہو تو میرے گھر آؤ۔ دونوں کو گھر بلایا۔ جب گھر آ گئے تو اس نے کہا کہ میں کچھ شرطیں ہیں میری، اگر ان پر پورا اترتے ہو تو پھر میں تمہاری ہوں۔ ان میں سے ایک کام کرنا ہوگا، یہ شراب ہے یہ پی لو، یہ بت ہے اس کو سجدہ کر لو، یہ میرا خاوند آئے گا اس کو قتل کر دینا، یا مجھے اسم اعظم بتا دو جس کے ذریعے یہ واپس چلے جاتے تھے آسمانوں پر۔ تو فرشتوں نے سوچا اسم اعظم اللہ کا راز ہے تو یہ تو نہیں بتانا چاہیے، اور قتل جو ہے یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اس لیے قتل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور بت کو سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ انہوں نے سب سے آسان چیز دیکھی کہ شراب پی لیتے ہیں۔ جب شراب پی تو شراب کے نشے میں انہوں نے قتل بھی کر ڈالا، شراب کی مدہوشی میں سجدہ بھی کر گئے، شراب کی مدہوشی میں اس عورت نے ان سے اسم اعظم پوچھا تو وہ بھی بتا دیا۔ اب وہ اسم اعظم جان چکی تھی، وہ تو اسم اعظم پڑھا تو نکل گئی آسمانوں پر، اور وہ زہرہ ستارہ بن گئی۔ اور ہاروت اور ماروت کو جب اپنا ہوش حواس قائم ہوا تو بڑے پچھتائے، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، بڑے روئے۔ اس وقت کے جو نبی تھے ان کے پاس التجائیں کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی طرف سے وحی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اے نبی اگر آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کو آپشن دیتا ہوں، ان کو ایک راستہ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو گناہ کیا ہے اس پر ان کو گرفت تو ضرور ہوگی، لیکن اتنا ان پر چھوڑتا ہوں، ان کی مرضی ہے یہ عذاب دنیا میں جھیلنا چاہتے ہیں یا آخرت میں۔ تو انہوں نے اپنا انتخاب پھر دنیا کے لیے کیا۔ آج بھی وہ دنیا میں ایک کنواں ہے بابل کے علاقے میں، روایات میں آتا ہے کہ وہیں پہ ہیں، تو ان پر یہ مسلسل یہ نظام چلتا رہے گا۔ تو اب ذرا غور کریں، قربان جائیں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پاک پر کہ ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے معاملات کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا جاتا یا دنیا میں عذاب جھیل لو یا آخرت کا، بلکہ معافی کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے حضور کے صدقے۔ لاکھوں کروڑوں گناہ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریم کے آگے کوئی اوقات نہیں رہتی۔ کروڑوں گناہ ایک طرف، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ التفات ایک طرف۔ جب بندہ 10 سال 20 30 40 50 سال 100 سال تک گناہ کی دلدل میں پھنستا رہتا ہے، بے شمار گناہ کرتا ہے، لیکن جب اسے ہوش آتی ہے، غفلت کا پردہ اٹھتا ہے، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے کہ میں حضور کا امتی ہوں، حضور کے صدقے مولا معاف کر دے، سچی توبہ کا طلبگار ہوتا ہے تو رب کہتا ہے تیرے من سے بات جو نکلی ہے اگر وہ سچی ہے، تو سچا ہے اس توبہ میں، تو آؤ تجھے تیرے آقا کے صدقے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! نہ اس دنیا میں سزا ملی نہ آخرت میں سزا ملی، معافی کا پروانہ جاری ہو گیا۔ جس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر اتنا کرم ہے، کرم بالائے کرم ہے، تو کیوں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو چھوڑیں، ان کی طریقت کو چھوڑیں، ان کی سنتوں کو چھوڑیں؟ ہمیں تو محبت ہی صرف انہی سے ہونی چاہیے، اور انہی کے طریقے سے، انہی کے نظام سے، انہی کی باتوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اغیار کے طریقوں سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ اغیار حضور سے دور کرتے ہیں، شیطان حضور سے دور کرتا ہے، نفس کی سرکشی حضور سے دور کرتی ہے، قرآن حضور کے قریب کرتا ہے، دین اسلام حضور کے قریب کرتا ہے، سنت مصطفیٰ حضور کے قریب کرتی ہے، شریعت مصطفیٰ پر چلنا حضور کے قرب میں لے کے آتا ہے۔ جس کو ایسا نبی ملا ہو اس کو اور کیا چاہیے؟ یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، صد شکر کے ہستین میں آنے